جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، وفاق پہلے تو جب مسائل حل ہوئے اور اسکرین پر میں نے دیکھا ٹیلی ویژن کے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ پہلے دن ہی کہتے تھے کہ آپ کو محصول چاہیے ہو صوبوں سے. اس خطہ، یہ پورا خطہ، یہ پورا سب کانٹیننٹ گورا صاحب اس سے پہلے مغلوں کے زمانے سے لے کر محصول ادا کرنے کا عادی ہے. اب آپ کو بھی محصول چاہیے، آپ محصول لے لیتے، لیکن اس محصول کو حاصل کرنے کے لیے آپ سندھ کے بٹوارے کی باتیں آپ نے بونا شروع کر دی. یہاں پہ نفرتوں کا بیج آپ نے بونا، یہ پرانا ہتھیار ہے. نفرتوں کا بیج آپ نے بونا شروع کر دیا. پرابلم یہ ہے آپ کا، وفاق کا، آپ سندھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سندھ میں لوگ ہیں، چاہے وہ جو بھی زبان بولتے ہوں، ان کی نفسیات کیا ہے، وہ اپنی زمین سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہجوم ہے اور جس طرف ہم ان کو لے جائیں گے یہ خاموشی. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے سندھ کا تھاٹ یہ ہے، ایک ہوتا ہے وطن، ایک ہوتا ہے ملک. وطن وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی نسلیں دفن ہیں اور آپ کی نسلیں دفن ہوں گی، اور ازل سے جہاں آپ کھڑے ہیں، جس کی تہذیب کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. ملک وہ ہوتا ہے جس کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، جس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، جس پہ آئینی طور پر آپ جس کے شہری ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وطن کا اپنے لوگوں پر حق ہوتا ہے، لیکن کسی ملک کے شہری کا اپنے ملک پر حق ہوتا ہے. وطن کو حق ادا نہیں کرنا ہوتا. وطن حق مانگتا ہے، ملک حق ادا کرتا ہے. یہ چیزیں آپ کو وفاق کو سمجھنی پڑیں گی. پیچھے MRD کی موومنٹ میں جائیے، رہنے دیجیے، یہ ابھی باتیں سب ہوئی ہیں. کینالز پر آئیے. میں خود ایز سندھی فرد، سندھ کی شہری، ایک سندھی، میں خود مایوس تھی. مجھے پیپلز پارٹی سے بھی یہ شکوہ تھا کہ انہوں نے سندھی عوام کو بالکل ہی بیکار کر دیا ہے. نشے میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب کینالز والا معاملہ چلا تو کاش وفاق اپنی آنکھوں سے آ کر اس موومنٹ کو دیکھتا. وہ جن وکیلوں نے وہ موومنٹ چلائی، مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. 50 سال میں یہ پہلی موومنٹ تھی کہ حیدرآباد سے لے کر سکھر تک جاتے ہوئے میں نے پہلی بار راستے میں جتنے بچے ننگے پیروں جیسے بھی لوگ راستے میں ملے، میں نے جی اے بھٹو کا نعرہ نہیں سنا، صرف ایک نعرہ سنا، کینال سمورا نامنظور، سندھو تے دھاڑو نامنظور. یہ سندھی ہیں، یہ سندھ کا عوام ہے. حیدرآباد سے لے کر سکھر تک اربوں ڈالرز کا مال جو ہمارا نہیں تھا، جو سندھ کا نہیں تھا، جسے آپ کی طرف آنا تھا، جو آپ کا تھا، یہ چاہتے تو پل پڑتے، یہ چاہتے تو لوٹ لیتے، لیکن امانت باز سلامت وہ کنٹینرز، وہ اربوں ڈالرز کا مال ہر گاؤں کے سامنے سے کھڑا رہا اور کسی نے اسے چھوا تک نہیں. یہ ہے سندھ کا حق. یہ وہ وفاق کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں. دیکھیے یہ پڑھے لکھے لوگ ان میں بہت سے نہیں ہیں،
اسی کینال والی موومنٹ میں بھی گئی چند گھنٹے کے لیے. وہاں میں نے ایک منظر چھوٹا سا دیکھا. میں وفاق کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں کو شاید پتا ہو ان ساری چیزوں کا کہ میں جب وہاں سے نکل رہی تھی مجھے کہا گیا تھوڑی دیر میں یہاں پولیس آنے والی ہے یا پولیس سے زیادہ طاقتور لوگ آنے والے ہیں, آپ جائیں. میں گاڑی میں بیٹھنے لگی. ایک عورت سندھی میں فون پر, ایک عام دیہاتی عورت, ہاری عورت, اپنے بیٹے کو فون پر کہہ رہی تھی کہ چھوڑا وکیلوں پر حملہ ہونے والا ہے, تو ڈنڈے لے کر آ اور گاؤں کے لڑکوں کو بھی لے کر آ. یہ ہے عوام کے اپنی دھرتی کے ساتھ کمٹمنٹ. اس عوام کو آپ کہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن آپ ہی کے براؤن صاحب, ایک تھا گورا صاحب, اب آپ ہمارے براؤن صاحب, کوئی نہ کوئی براؤن صاحب لے کر معاملہ بیٹھ جاتا ہے. کراچی, سندھ, پیپلز پارٹی بری ہے سندھ میں. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے, ہمیں بہت شکایت ہے, لیکن یاد رکھیے سندھ میں اپنے ملزم کا گریبان ہم پکڑیں گے, آپ کو نہیں پکڑنے دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا حساب ہے, آپ کا وفاق کا حساب نہیں ہے. آپ کو جو کرنا ہے وہاں کیجیے. سندھ کا نام پیپلز پارٹی کی دشمنی میں یا اختلافات میں سندھ کا نام استعمال کر کے آپ سندھی عوام کے اندر جو سندھ کے عوام کے اندر جو بے چینی بھر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے نقصان کر رہے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ سندھ کا معاملہ آئے گا تو سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں گے یا پھر پیپلز پارٹی مجبور ہوگی کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اس تمام معاملات کے جو بھی معاملات ہیں, محصول لینے کے جو بھی معاملات ہیں, اس میں کراچی کو جس طرح ہتھیار بنایا گیا اور آج بھی بنایا گیا. کراچی میں آپ کی پراکسیز ہمیشہ ایکٹیو رہی ہیں. نفرتوں کا بیج بویا جاتا رہا ہے. اگر آپ وہ مشرف کے زمانے میں وہ بیج نہ بویا جاتا تو آج آپ نسلوں کے حوالے سے سندھی اور اردو بولنے والے کو الگ الگ پہچان بھی نہ پاتے. آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کسی کی ماں سندھی ہے, کسی کا باپ اردو بولتا ہے, کسی کی باپ سندھی ہے تو ماں اس کی اردو ہے. لیکن آپ نے وہ سب وہ محبتیں وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. نئے سرے سے ہم نے شروع کیا. یہ جو لوگ آج بول رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ وہ لوگ ہیں, ہم سب وہ ہیں جنہوں نے دوبارہ سے اس نفرت کو دھونا شروع کیا. پھر سامنے آئے, سیاسی مفادات کے خلاف کھڑے ہو کر پھر سے بات کی, پھر سے محبتوں کا بیج بونا شروع کیا. یہ سب, لیکن یہ کیا رویہ ہے کہ محصول لینے کے خاطر آپ لیجیے محصول. میں وسعت اللہ سے بالکل متفق ہوں اس اعلان سے جو وسعت اللہ نے یہاں کہا. میں نے کہا میری طرف سے بھی کہہ دیجیے. سیکیورٹی کے معاملات ہم متفق ہیں, آپ لے لیجیے, ٹھیک ہے, یہ سندھ کا صوبوں کا حصہ. لیکن آپ ٹرمپ کی طرح بات کرتے ہیں, جیسے اسرائیل غزہ کے لیے بات کرتا ہے, جیسے لبنان کے لیے بات کرتے ہیں, جیسے فلسطین کے لیے بات کی جاتی ہے, جیسے ایران کے لیے بات کی جاتی ہے. یہ تو بالکل کراچی کے کو علیحدہ کرنے کی باتیں یوں وفاق کی طرف سے. یہ خامخواہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو خدشہ نہیں ہے, انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے مجبور ہو کر جہاں یہ سیمینار بلایا ہے ان کو پتہ ہوگا, ہمیں شاید اتنا مجھے نہ بتاؤ. لیکن آپ ٹرمپ کی طرح لوگوں کے منہ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر کلیئر کرے گی یا وہ جو بھی اس کا حساب ہے
تو ہم کراچی کو الگ کر دیں گے. یہ تو وہی دھمکی ہے جو ٹرمپ نے ایران کو دی کہ میں تمہاری تہذیب تباہ کر دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ دھمکی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورت میں ہم تمہاری گردن اتار دیں گے اور دھڑ تمہیں دے دیں گے. اس دھڑ کے ساتھ تم جا کر زندہ رہو. جناب علی وفاق صاحبان، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سندھ وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے. سندھ میں رہنے والے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے سندھی ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں حصہ ڈالا ہے. اور سندھ کے سندھی بولنے والوں نے بھی پاکستان میں اپنا خاص طور پر حصہ ڈالا ہے. جس ملک کو ہم نے بنایا ہے اس ملک سے وفا کا سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ عوام سے وفادار ہیں یا نہیں ہیں. ہم آپ کو وفا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ ہمارا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کراچی 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 65% کراچی ہمارے پاس تو نہیں ہے، صوبے کے پاس تو نہیں ہے. کراچی کی سڑکیں سڑکیں سڑکیں. ہم ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ٹیکس بھی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈی ایچ اے میں گدا گاڑی پر سوار جا رہے ہیں، جھولتے جھانکتے. اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ 65% کراچی ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ کو کراچی کا غریب عوام، پریشان حال لوگ، وہ تو نہیں چاہیے ہوں گے. باقی بھی بہت کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن ہم اس پہ چپ رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ڈی ایچ اے سٹی ہو. ماشاءاللہ پاکستان میں ڈی ایچ اے سٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی ڈی ایچ اے سٹی ہے.